بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں یہ تیسری گفتگو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے، رات کو بھی اپنے پاس سلاتے تھے۔ دسترخوان بچھ جاتا، سب بچے بیٹھ جاتے، لیکن ابو طالب اس وقت تک شروع نہ کرتے جب تک ان کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جاتے۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ مکہ کے لوگ قحط سے دوچار تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے لوگ اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ وادی قحط کا شکار ہے، چلیے آپ بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی اور دعا کرنے لگے۔ جب دعا شروع کی اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی زبردست بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب تھا جس کا نام جرجیس تھا اور وہ بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا۔ اب یہاں عجیب بات یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ راہب گرجا سے باہر نکل کر لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس دفعہ یہ باہر آیا، پورے قافلے کی میزبانی کی اور سب کو کھانا کھلایا۔ وہ قافلے میں چلتا چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر چلانے لگا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ حضرت ابو طالب آئے اور آ کر کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے اس طرف آئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا
کہ انہیں یہاں سے ہی واپس بھیج دیں اور ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ وہاں یہود میں یہ خبر پھیل چکی ہے، اس لیے اب اس بچے کو یہود سے خطرہ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے واپس مکہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ جنگ فجار کا واقعہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی تھی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس ایلان تھے۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا رہے تھے۔ اور پھر اس جنگ کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا وہ ایک صلح کا معاہدہ تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ وہ معاہدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ اگلے گفتگو میں ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى